آج کیا ہوتا ہے کہ جب جو باطل لوگ ہیں نا, ان میں بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, اپنے مشن اور اپنے ویژن کو پیچھے رکھتے ہیں. وہ پیغمبروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں, فرعون کے پاس جائیں, تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا بنی اسرائیل کا لیڈر کون ہے, میں ہوں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری کو پسند نہیں کیا, کہا ہارون کو بنا دیں میرے بھائی کو. علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر, کیونکہ ان کو کیا تھا کہ بھائی میری زبان اس طرح بلاغت نہیں ہے جس طرح ہارون جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اتنا اچھا میں نہیں کر سکتا. آج کسی میں ظرف ہے کہ یار میں جس ویژن کو لے کے چل رہا ہوں, جو میں امت کی خیر خواہی چاہتا ہوں, فلاں آدمی اگر الیکشن میں جیت جائے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے بنسبت میرے, لہذا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, فلاں کو آگے لے آتا ہوں. نا 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 نا, جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, جب میں ہوں تو وہ کس کھیت کی مولی ہے, وہ کیوں آ رہا ہے آگے. اس کا مطلب اپنی شخصیت کو نکھارنا ابھارنا مقصد ہے, قوم کی خدمت مقصود نہیں ہوتی. علماء نے ایک مثال بیان کی. علماء کہتے ہیں اگر آپ, علماء یہ مثال علماء کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں, آپ کو خیال یہ کہ اگر فلاں آدمی اس ممبر کو سنبھال کر بات کرے تو قوم کو مجھ سے زیادہ فائدہ ہوگا, تو اگر آپ پھر ممبر نہیں چھوڑتے تو اس کی علامت ہے کہ آپ تبلیغ اپنے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی سیٹ فوراً چھوڑ دی. نبوت بھائی ٹھیک ہے آزمائشیں آئیں گی, لیکن نبیوں والا اکرام بھی تو ملے گا نا بنی اسرائیل کی طرف سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہارون کو بنائے, ہارون کو, وہ بلیغ ہیں, وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کلا اے موسیٰ, ہرگز ایسا نہیں ہے, ہاں ہم ہارون کو تیرا مددگار بنا دیں گے. جو آدمی حب جاہ کا مریض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے مددگار بھی نہیں چاہیے, ون مین شو, میں اکیلا, ٹھیک ہے نا, میں ہوں بس, کوئی بھی نہیں ہو اس جیسا. تو یہ تکبر ہے. تو جس عالم کے پاس, جس مذہبی لیڈر کے پاس آپ کا ذہن یہ بن رہا ہو نا کہ آپ کو وہی اچھا لگنے لگے باقی سارے خراب, تو سمجھ لو کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا, جو قائد ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے بیان سنتے ہیں, ہمیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں, پھر وہ دوسروں کے کیڑے نکالنا شروع, ابے فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط. یہ ہر طبقے میں آپ کو ایسے مولوی ملیں گے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ایسا لگتا ہے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں. وہ ہو یہ رہا تھا بڑی ہوشیاری سے نا, چالاکی سے وہ اپنے مریدوں کا ایسا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں, صراحتاً نہیں, کسی دوسرے کی نفی نہیں کرتے, لیکن ایسی چالاکی سے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ لاشعوری طور پر ان کے مریدوں کو, ان کے شاگردوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا میں, باقی کوئی بھی نہیں ہے. تو جس مرید کے دماغ میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ فالٹ میرے شیخ میں ہے, شیخ صحیح نہیں ہے, باقی سارے کیا ہیں, صحیح ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. تو ایسے علماء کے پاس جایا کرو جن سے مل کے آپ کو باقیوں سے عقیدت بڑھے, جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے.